اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ کا پارٹ 3۔ تو ہم پڑھے تھے فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ پہنچائے۔ سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ جو ڈرتا ہوگا۔ ویتجنبها الاشقی، اور اس سے اجتناب کرے گا وہ جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، سب سے بڑی آگ میں۔ ثم، اس کے بعد، لا یموت، نہیں موت آئے گی۔ لا یموت، موت نہیں ہے، ماوتا یموتو یموتو سمپل۔ لا یموتو، پھر کوئی موت نہیں ہوگی، فی ہا، اس میں، فی کا مطلب میں، ہا اس میں یعنی آگ میں، تو اس میں کوئی موت نہیں ہوگی۔ ولا، اور نہ ہی، یحیا، زندگی، تو نہ اس میں موت ہوگی اور نہ ہی زندگی۔ جہنم کا سب سے بڑا عذاب اگر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی موت نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں دیکھیں تو اگر کوئی ہمیں زیادہ سے زیادہ عذاب دینا چاہے، تکلیف دینا چاہے، تو زیادہ سے زیادہ تکلیف یہ دے سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی نا۔ لیکن جہنم میں یہ ہے کہ آپ تکلیف مصیبتیں آئیں گی لیکن آپ مرو گے نہیں وہاں پہ، یعنی وہ کیفیت نہ زندگی کی ہوگی نہ مرنے کی ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ آگ میں جلو گے، آپ کی سکن جو ہے، جلد جل جائے گی مکمل، بہت تکلیف ہوگی، ظاہر جلد جلنے میں عام سی بات تو نہیں ہے، تو بہت تکلیف ہوگی، لیکن جیسے جلد جل جائے گی تو اس کے بعد نئی جلد آ جائے گی، پھر دوبارہ جلے گی اور دوبارہ عذاب ہوگا۔ اسی طرح سر پہ پتھر ماریں گے تو سر کچلا جائے گا، وہ تکلیف ہوگی، اس کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر سر پہ پتھر مارا جائے گا۔ یعنی جتنے بھی جہنم کے عذاب ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس میں موت نہیں ہے، آپ کو لگے گا آپ مر گئے، موت کی تکلیف سے ایک دفعہ گزرو گے، جو بھی آپ کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی تکلیف سے، اور پھر ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر اس عذاب سے گزرو گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہے، یعنی جہنم کا عذاب، جو ہم سوچیں تو ہم کافی حد تک سدھر سکتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں پہ موت ہے نہ وہ زندگی ہے۔ قد، تحقیق، افلح، باب افعال سے، وہ کامیاب ہو گیا، من جس نے، تزکا، یہ بھی تفاعل سے ہے، تزکایا، جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے پاک کر لیا اپنے آپ کو، وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر، اور یاد کیا، اسم ربہ، اپنے رب کا نام، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، فصلی، اور پس نماز پڑھی، فا کا مطلب پس، صلی، نماز پڑھی، اور اس نے اپنے رب کے نام، اپنے رب کو یاد کیا، پس نماز پڑھی۔ بلکہ، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم یہ کام کرتے، لیکن کیا کرتے ہو؟ تو اسرون، اعسرا یؤسرو احسارن کا مطلب کسی اور کو ترجیح دینا۔ اثار بھی اردو میں لفظ تو ہے، احسار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز اپنے لیے لایا وہ خود کو چھوڑ کے، اپنی قربانی دے کے وہ کسی دوسرے کو ترجیح دینا، وہی مفہوم آتا ہے۔ بل تو سرون، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو، مقدم رکھتے ہو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ، حالانکہ آخرت جو ہے، خیرن، بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والی، اب کا یو، ابقا، باقی رہنے والی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس طرح جنت، جہنم کا عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے جو ہمیں گناہوں سے روک سکتا ہے، اس طرح اگر ہم کوئی لذت حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، یا دنیا میں کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو عارضی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ آپ کو کہے کہ یہ گاڑی آپ کو ایک دن کے لیے دی جاتی ہے، پھر عقل آپ سے واپس لے لی جائے گی، اس طرح زندگی ہے، زندگی آپ ہمارے لیے 60 70 سال کی، 80 سال کی زندگی ہوتی ہے، تو وہ ہمیں دی جاتی ہے، پھر ہم، ظاہرہ موت ہے، تو ظاہرہ جتنے بھی ہم عیاشیاں کرنی ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں مزے اڑانے ہیں، وہ ایک محدود وقت تک ہیں، محدود مدت تک، تو وہ بات کی جا رہی ہے۔ آخرت حالانکہ بہتر ہے اور ہمیشہ، یعنی جو تمہیں آخرت میں نعمت ملے گی وہ نعمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ یہ نہیں کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے دی جائے گی۔ ان ھذا، بے شک یہ جو ہے، یہ جتنی بھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ لفی الصحف الاولیٰ، یہ تھا، فی کا مطلب میں، صحف، صحیفے، الاولیٰ، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی صحیفے گزرے ہیں ان میں بھی یہ بات تھی، صحف ابراہیم، ابراہیم کے صحیفوں میں سے بھی، و موسیٰ، اور موسیٰ کے صحیفوں میں سے بھی، یعنی انہیں جو تورات اور انجیل اور حضرت ابراہیم کو جو شریعت دی گئی تھی ان میں بھی یہ باتیں موجود تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں آئی۔ یہ اس کی صورت کی تفسیر مکمل ہو گئی، تو اب اس کا ایک پوری صورت کا ترجمہ کر دوں تاکہ ذرا آسانی رہے۔
پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بہت اعلیٰ ہے، جس نے پیدا کیا اور برابر کیا اور پھر اندازہ ٹھہرایا پس ہدایت دی، جس نے چارہ نکالا اور اسے بنا دیا سرسبز و شاداب۔ ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں سوائے اس چیز کے جو اللہ چاہے گا۔ بے شک وہ تمام مخفی اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے، اور ہم آپ کے لیے سب سے بڑی آسانی آسان کر دیں گے۔ پس نصیحت کرو اگر نصیحت کرنا فائدہ پہنچائے۔ ان قریب نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہوگا، اور اس سے اجتناب کرے گا سب سے بڑا بدبخت جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، اور پھر اس میں نہ موت ہے اور نہ ہی زندگی۔ تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کو یاد کیا پس نماز پڑھی۔ لیکن تم ایسا نہیں کرتے، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہی باتیں پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ تو یہ سورۃ الاعلیٰ مکمل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔